آمین کہیے۔ آمین۔ دل کیا مستحق ہے کہ اس کو آمین کہے حدیث نعمت میں کہ جو سورت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے عرض کی، تقریباً سارے ہی لوگوں کو ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، سارے ہی لوگوں کو اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، اور عام طور پر لوگ سورہ فاتحہ کو جو نماز پڑھنے والے پڑھتے ہی ہیں، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز قبول بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا بات؟ سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں نازل فرمائی اور بندوں کو یہ رخ بتایا اور یہ راز سمجھایا کہ تم چاہے 1500 برس کے بعد پیدا ہو، چاہے کینیڈا کے اندر میں پیدا ہو یا امریکہ میں پیدا ہو یا سعودی عرب میں پیدا ہو، لیکن خدا کا قرآن، خدا کا قانون سارے انسانوں کے لیے ایک ہے۔ اس ایک قرآن کے اندر میں ایک قانون کے تحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو نوازنے کی یہ بات بتا دی کہ تم مختلف خاندانوں سے، مختلف علاقوں سے، غریب اور مسکین، ان پڑھ اور عالم، اور کسی بھی طرح سے تم زندگیوں کے گزارنے کے نظاموں میں چل رہے ہو، لیکن یہ اگر معلوم کرنا ہے تمہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں کہ نہیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے مجھ کو اور آپ کو قبول کیا کہ نہیں کیا، یہ اگر معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم قیامت کا انتظار کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں قرآن پاک کو نازل فرما کر یہ تصدیق فرما دی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والے بندے، جو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے معاشرے میں قبول ہو جاؤں یا اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج وہ نسخہ تم کو اور ہم کو سامنے آ رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جن کو نیند آ رہی ہے تھوڑا سا ہم کو اٹھا لیں، گرمی بھی زیادہ ہے، دھوپ سے بھی لوگ آتے ہیں، اور بالخصوص یہ ہے کہ جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر شیطان غفلتوں میں ڈالتا ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس میں، حکیم کے پاس میں پہنچا، جسم بہت گزارا ہے، خارش ہو گئی، تو حکیم نے کہا ایک مرہم دیا کہ اس کو 2 ٹائم کھا لیا کرو، پڑھتا ہوں تو نہ لے گا ان کا وقت مرہم اٹلا چرندے اٹھلی حلت، اور اس کو کہا کہ اس کو کھجلی جہاں پر ہے لگا دو، جب چھٹکا لیا ہوں، اس لیے جو سو رہے ہیں نا تھوڑا سا ان کو اٹھا لو، جو جن کو تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہو ان کو تھوڑا سا، ان کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اگر کوئی آپس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، آپ کی پہچانت کا پاکٹ کلیئر ہے، بڑے احترام سے بازو جا کر بیٹھ گیا، جیسے یعقوب پاس سے میرے بازو آ کے بیٹھ گئے، انہوں نہیں ہے پاکٹ کلیئر، میرا بچہ اچھا ہے، تو فوراً آپ کیا کہیں گے؟ ارے مسافر سادے ہے کہ ذرا جیب میں موقع کے نکلے ان کی، تو انہیں تو ہے جا کے بیٹھا ہوا کیسا بھی پاکٹ مارتا، تو فوراً آ کر کسی طرح سے بے چین ہو کر اس آدمی کو آگاہ کرنے کے لیے ہمدردی، اگر انسانی تو شرافت ہے، بدماش گنڈا ہے تو جانو آپ کو کیا کرنا، لیٹ کے لوگ ہوگا، لیکن انسانیت جس میں ہے، نقصان سے بچانے کا جذبہ ہوگا تو کسی نہ کسی طرح سے آ کر جس کی پاکٹ مارنے کے لیے پاکٹ کلیئر آیا، اس کے بارے میں آ کر ان کو بولے گا کہ بازو بیٹھا ہوا تھا اس سے حساب سے رہو، بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ کیوں؟ انسانیت اور شرافت کا تقاضا ہے، انسانیت اور شرافت کا تقاضا ہے۔ انسانیت اور شرافت کا تقاضا پہچانت نہیں بھی ہے تو جا کر نقصان سے بچا لے گا وہ، اور پہچانت رہنے کے باوجود جا کر اپنے کو کیا کرنا اگر بول رہا ہے۔
تو پھر وہ شریف ہے کہ ہوتا ہے جارے ویسے اس کے ماتا ہم چھوڑو بیٹھ لے تو پھر وہ انسان شریف نہیں بلکہ بدماش ہے نہیں. اسی طریقے سے جو خصوص ایسی محفلوں کے اندر میں جب آپ کو بیٹھنے کا موقع مل جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ باہر سے یہاں آنے نہیں دیتے. اگر پولیٹیکل کوئی جلسہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو پھر کتنے لوگ آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن ان محفلوں کی نسبت پر جہاں پر اولیاء کی نگاہ کرم ملتی ہے, جہاں رب العالمین عرش الہی سے رحمتوں بھری نگاہیں دیکھتا ہے, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کو نازل کرتا ہے, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھے گی تو اس کو اپنا پسندیدہ, اپنا چہیتا اس کو بنا دیگا. یہ کتنی اہم مجلس ہیں. پوری کوشش ہے کہ ہر جگہ جاؤ. یہ کیوں نہیں آئے تھے تم مجلس کی دعوت یہ جانا تم کو سرور صاحب پوچھے اور یہ ذرا کام کیا کرتے تو ہمارے سے جب تم بھی دعا کرو ذرا ہم تمہارے سے فارغ ہو گئے بغیر محنت کے اوپر والا بھیج دے رہا پیکٹ. ایسی بات تو نہیں ہے پر کتنے گھائیں کرتا ہے. اور وہی اگر کوئی بولے کہ بھائی آج شام میں دعوت ہے آپ کی آ جاؤ تو 2 پوائنٹ سے انتظار کرتے ہیں وقت سے پہلے پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. وہاں پہنچا دیتا ہے وہ تقریب میں, شادیوں میں. لیکن مشکل کہاں پر آ جاتی ہے. یہ روزانہ ذکر کی مجلس ہے کہ اولیاء کی نسبتوں کی جتے ہوئے محفلیں کی اور یہ خانقاہ کے اندر میں روزانہ اہتمام کے ساتھ میں پہنچنا کی. یہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. حقیقت اگر کھل جائے نا تو پھر اس خانقاہ کو اور ان نظاموں کو چھوڑ کر گھر کو جانا مشکل ہو جائے گا. اس کا اس کی حقیقت کو پوچھنا ہو تو سرکار عبدالجواری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو, جو کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو کیا کرتا ہے, دل کے پڑے ہوئے پردوں کو جو ہمارے دل پر پڑتے ہیں کرنے کی ٹچ کرنا دل کا 24 گھنٹے میں اس خانقاہ میں پڑھ کے رہنا چاہیے. جب دیکھو خانقاہ میں, جب دیکھو محفلیں, اور جب دیکھو لنگروں کا نظام, اور جب دیکھو یہی کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ کچھ ہے کہ نہیں. یہ اعتراضات دل کے طبیعت کو آنے معلوم ہے. یہ اعتراض اگر دل میں آ کر زبان سے نکل رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمارے دل پر پردہ ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ پردہ وہ تو کیسا, آنکھوں کا پردہ معلوم کہ نہیں معلوم. اور یہ صدر صاحب, کہاں صدر صاحب, یہ نہیں اب ان کو آنکھوں میں اللہ کو صحت ہے. جن کو پردہ آیا کیا کرتے ہیں وہ پردہ آتے تو دھندلا دھندلا نظر آتا, اور بالکل ایک ہے تو بعض وقت 2 نظر آتے. ایک گلی میں جانے کا بعض وقت ایک گلی میں چل جاتا ہے کیونکہ پردہ آ گیا. اللہ صحت دے آپ لوگوں کو. مثال اور ناراض سنیں, میرا بچہ ہے جو بیٹا ناراض ہوتا اور بانٹتا ہوں, میرے کو حق ہے نا جی. یہ 90 آدمی بولا تو انہوں نے غصے میں آپ کو کہ چل جائیں گے, ہمیں کیوں بولے سب کے سامنے, مگر میرے بچوں کے لیے تو پردہ آ گئے تو کیا ہوگا, بڑی ڈیفیکلٹ باغا انائیاں بنتا ہے. پریشانی دکھتی کہ نہیں دکھتی, کیوں نور کا مطلب ہوگی. پردہ یہ آنکھوں کا پردہ, ایسے ہی آنکھوں کے پردے سے یہ دنیا بھی ہو جاتی ہے. اور ایک پردہ قرآن حدیث کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے, کان ہے لیکن سن نہیں سکتے. یہ پردہ کون سا آتا ہے تو دل پر آ جاتا ہے. اور دل پر پردہ آنے کی پہچان جو ہوتی ہے کہ اچھائی میں اس کو اچھائی نظر نہیں آتی. آخی لوگ روزانہ ذکر کی مجلساں کرتے, گھروں پر بھی ذکر کی مجلساں, ولیجوں کے اندر بھی ذکر کی مجلسیں. کیا کہ سرکار افضل جواد رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو کرم ہے تم کو پردے میں رکھ کر اپنا نظام عطا کیے ہیں. جانے والے وہاں پر بہت خیر کی بات ہے, اولیاء کرام کے پاس میں جاتے جاؤ, لیکن صرف عرس کے موقع پر یا اپنے کاموں کے لیے جانا تو ان کی مثال کیسی ہے.
ان کی مثال ان اولیاء کے پاس میں ذرا دور والوں کی ہے. تمہارے گھر میں اگر کوئی فنکشن ہو رہا رقے بچے تو ذرا دور والے کو اگر مل گیا تو اس کی لکی دے دیتے, اور پہلے غریب والوں کو رقے ہی نہیں بھیجتے بلکہ رقے کے ساتھ میں حکا اور بھوکا بھی جاتا. دیکھو آنا پڑا تھا جو قریب کے سرکار افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں, اور جب سے آپ نے یہاں پر اپنی آپ کی چوکھٹ غوث اعظم نے یہاں قائم کروائی. یہ اولیاء اپنی مرضی سے اپنے نظاموں کو قائم نہیں کرتے ہیں, بلکہ ولایت کا نظام, خانقاہوں کا نظام, پیری مریدی کا نظام, یہ راز اولیاء کا نظام ہے, اور اولیاء کا نظام راز یہ اللہ کا نظام ہے. اس کا اللہ کا نظام ہے. وہ کہتا ہے, حکم دیتا ہے دنیا میں دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے. پانی کے برسانے والے فرشتے ہیں, روح کے نکالنے والے فرشتے ہیں, لیکن ہر کام کے لیے لگا دیا ڈیوٹیاں. ایسے ہی اولیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دنیا اور آخرت دلانے کا ذمہ داری اور یہ ان کو نظام عطا کرتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کی امت کو اور انسانیت کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز بتاؤ, اور ان کے دلوں پر کے پردوں کو ہٹاؤ, اور ان کو اپنے سمجھ کر اپنے قریب بلاؤ. چنانچہ جن کو وہ اولیاء, اچھا ہم سب سرکار افضل بیابانی کو چاہتے نہیں چاہتے, سرکار ادنان شریف والے حضرت یعقوب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ آپ کے دیہاتوں کے اندر میں, ارے دیہات کہاں ہے بلکہ دنیا میں مشہور ہو گئے. اس سے انارم شریف کو اگر یعقوب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر الگ کر دو تو نلوں کی پائپ لائن بھی نہیں آتی تھی وہاں پر, ہوتا تھا کہ بہت مشکل تھا. لیکن آج دنیا میں مشہور ہے انارم شریف, اتنے جنگل بیابانوں کے اندر میں. کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جاؤ یعقوب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کی طرف سے حکم, اور ان کو غوث اعظم کی طرف سے حکم کہ کہاں جانا ہے تمہیں. اچھا حکم غوث اعظم آتا وہ تو بہت کم لوگوں کے لیے ہوا, مولائے کائنات بہت کم لوگوں کے لیے میرے مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے کسی کے پاس آ کر کچھ حکم دے دیتے ہیں. سمجھداری ہو, غریب نواز کسی کے پاس میں آ کر کوئی حکم دے دے بہت کم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہمارے آپ کے آقا سلطان الدین خواجہ غریب نواز تو مدینہ کو بلا کر میرے مصطفیٰ نے کہا کہ جاؤ ہندوستان کی طرف میں, کہاں بھیجا, ہندوستان کو بھیجا, اور کہا کہ تم مالک ہندوستان ہو, سیاہ سفید کے مالک ہو وہاں پر, اور بھیجا اپنا بنایا, بھیجا کہ نہیں بھیجا, اپنا بنایا, بلایا بھی, نوازا بھی, بھیج بھی دیا کہ بانٹو. اتنا عطا کر دیا کہ قیامت تک 1000 دنیا بھی خواجہ جی کے خزانے سے لیتی رہے تو خواجہ جی کے خزانے کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. دین بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی, حق بھی ملے گا, ایمان بھی ملے گا, انسانیت کو شرافت بھی ملے گی, اور سکون زندگی بھی ملے گی. سب کچھ ان اولیاء کی چوکھٹوں سے تقسیم ہوتا ہے. سورہ دخان کی آیت ہے یفرقو کل امر حکیم فیہا یفرقو کل امر حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کی چوکھٹوں سے ان کے ذریعے سے بتلاتا ہے. اور خوش قسمتی ہماری تمہاری نہیں ہے کہ بانٹنے والے کے قریب رہے. خوش قسمتی ہے کہ قریب رہنے والا تو محروم نہیں ہوتا نا, لیکن اس میں محروم کون ہوتا جو منہ موڑ کے بھاگے. ارے وہ جانا شرک ہو جاتا, وہ جانا بدعت ہو جاتا. ایسا نہیں کرنا, یہ ایسا نہیں کرنا. یہ منہ موڑنے والے کو تو بھی دھکا مارتے تھے, جاوید تو آئی نہیں. ارے انارم شریف کے بالکل قریب رہتا ہوں, مگر مہینے میں کتنی مرتبہ جاتا انارم شریف کو نہیں مانگے تو شرک ایسا نہیں دکھتا, وہ سمجھ میں نہیں آتا. ارے تو کہاں جاتا, وہ خود تجھے ہٹا دیے, دودھ کاٹ دیے. سمجھ آئی بات. ان اولیاء کو کوئی ان کے پاس میں جاتا نہیں, بلکہ یہ جن کو چاہتے ہیں انہی کو آنے دیتے ہیں. آپ کے علاقے کے اندر دیہاتوں کے اندر ایسے لوگوں کو
20-25 साल तो ऐसे लोग नहीं थे उम्मत के अंदर में, लेकिन 20-25 साल के अंदर में ऐसे लोग पैदा हो गए कि जो औलिया के पास में जाने को गैरुल्लाह के पास में जाना कह देते हैं। पैदा हो गए कि नहीं ऐसे? इसलिए तुमको इतनी मेहनत करनी है कि ये जो उम्मत के अंदर में फितना पैदा हो गया, अर्थात एक्नले ना लेकुटे माना या पूछा कादरी दिन पोता उर्स का होता चादर चढ़ाता हूँ और वो भी नियाज भी करवा देता हूँ और हाफिज सरवर साहब के सामने आगे फूल भी डाल देता हूँ। साल में एक बार मेरे बाबा के पूरी के साल में एक बार बुला रहे थे। लाडा अगर बन गया तो दिन वहां अटक कर रहता है, अटका लेते हैं वो दिन को, समझदारी में और ज्यादा करीब को अपना बना लेते हैं। तो फिर उसकी पहचान क्या? अपना अगर बना लिए तो फिर अपना निजाम उसको अदा कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बुजुर्गों से पूछो कि ये खानका महमूदियत मेरे मुसद्दी की सूरत में जो निजाम मिला, गली गली देहात देहात कलिया कलिया औलिया की मोहब्बतों के चिराग जले कि नहीं जले, और उनके फैज के बटने का रास्ता बढ़ना के नहीं बनना, और उसमें जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। बुलाया है सरकार ने, बगैर उनकी मर्जी के कोई एक भी नहीं आ सकता, बगैर उनकी मर्जी के कोई एक भी नहीं आ सकता। जा सकता है वहां, बल्कि वहां पर ही ऐसे भी होंगे जो दीवार के बाजू से महल्ले में है मगर नहीं जाते, नहीं जाते की बात नहीं, वो आने भी नहीं देते। क्यों? मदीने मुनव्वरा के अंदर भी जिन्होंने नाकदरी की अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की, बेअकीदगी की, और वो भी ये सोचने लगे वो भी तो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ही उनको भेजा है और उनकी जिम्मेदारी है, बेअदबी उन्होंने की। तो मदीने के माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर लकीर खींच दी कि तुम इधर नहीं आ सकते ईमान वालों की तरफ में, बल्कि लकीर के उधर मुनाफिक बनकर मरो। लकीर डाल दी थी खुदा ने। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको, ये कोई ये बात नहीं है, मसलक और जमात की बात नहीं है। ये मसलक और जमात कहे कहे कर तो औलिया से और उम्मतों को काट दिया हमने। इस चीज को भी खत्म करो। उम्मत बना है ये, कुरान पाक का तकाजा है ये। जिस सूरत को हर आदमी नमाज में पढ़ता है उसकी अमली तफसीर है ये, और तुम अपने बारे में खुदा और रब की बारगाह में अगर अपना मुकाम मालूम करना चाहते हो तो जरा चेकअप कर लेना। क्या चेकअप कर लेना? कि मैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हूं या मरदूद हूं। इबादतें करने पर महबूबियत का फैसला नहीं होगा, सजदे और अमाल और दीन पर चलने पर खुदा की बारगाह में कबूलियत का फैसला नहीं होगा, बल्कि ताज़ीम और अदब और अज़मत वालों को अल्लाह तबारक व तआला कबूलियत भी अता करेगा और उनको अपना कुर्ब भी अता करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला उनको पसंद भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि छुट्टी मिल गई नमाजें छोड़ दो, नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल नहीं। मेरे आका के हाथों की ठंडक हो, जान छोड़ सकते हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते। लेकिन मुनाफिकीन ने क्या किया था? दीन पर बहुत चलते थे, नमाज़ें खूब पढ़ते थे, सारे अमाल करते थे, इल्म कमाल का था उनके पास, कुरान की तिलावत और क़ारी कुरान बड़े आला दर्जे के थे, लेकिन उनके दिलों में मेरे आका और अल्लाह के हबीब मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ उसका इलाज नहीं करवाया उन्होंने। ये ख्याल पैदा हो गया वो भी तो बशर है, वो भी तो अब्दुल्ला के दुलारे बनकर पैदा हुए नाउज़ुबिल्लाह है शहजादे, लेकिन सिर्फ बशर नहीं है, क्योंकि बशर में शर होता है। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा में शर का कोई सवाल नहीं, वो तो नूर ही नूर है, लेकिन ये सवालात शैतान उनके दिलों में डाल दिया। क्या डाल दिया कि वो भी तो इंसान ही है,
وہ بھی تو خواجہ ابو مطلب کے پوتے ہیں اور وہ بھی تو حضرت ابو طالب کے بھتیجے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ذہنوں کے اندر میں ڈال کر یہ چیزیں جب ان کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ اپن کے برابر ہو سکتی ہے، کیا ہے کہ نوز بلا ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہاں یہ چیزیں جہاں پر برابری کا معاملہ یا پھر میرے آقا کے معاملات میں بے ادبی کا معاملہ اور گستاخی کا معاملہ جہاں محسوس ہو وہاں سے اپنے آپ کو 3 میل دور رکھو۔ کیوں؟ ٹی وی والے کے پاس جا کر بازو بیٹھو تو ٹی وی کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، کرونا والوں کے پاس میں جا کر بیٹھو تو کرونا کی بیماری ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں؟ متعدی پر سے ہو۔ تو جہاں پر میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت میں جہاں کمی اور نعوذ باللہ برابری کی بات، وہ نور نعوذ باللہ نہیں تھے، وہ بھی تو نعوذ باللہ بشری تھے، اور وہ بھی تو اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد میں وفات بھی پا گئے۔ تو پھر یہ چیزیں کس رخ کو لے جائے گی؟ یہ چیزیں سننے سے اور یہ چیزیں دماغ میں بیٹھنے سے اس کا اثر دل پر پردے کی صورت میں آئے گا۔ آنکھوں کا پردہ بھی ایک دم نہیں آتا، بلکہ کیلشیم کے کم ہونے کا وہ پتلی بنتے جاتی اس کے بعد میں پردہ آ جاتا۔ ایسے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اور ایسوں کے کانوں میں لگا کر بیانات سننے سے یا ایسوں کی صحبتوں کے اختیار کرنے سے اور ویسوں کی کتابوں کے پڑھنے سے اب شیطان تو نفس کو بہت غصہ ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں تو ذکر ہی چھوٹا تھا، وہاں پر تو عالم نہیں، انہوں تو علامہ نہیں، انہوں مفتی نہیں، یہاں پر تو یہ ہے ماشاءاللہ وہ ہے، یہ کیا ہے کہ چکر میں پڑ گئے تو وہ پیری مریدی کے چکر میں یہ ہوگا نا۔ لیکن وہ سن کر ویسوں کی صحبت میں بیٹھ کر باتیں ہو جا کر دل پر پردہ ڈالنا شروع کرتی ہے، اور ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر زن آلود ہو جاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ کہ پھر اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اور پھر جو اچھی بات نہیں ہے اس کو وہ قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے کلیڑے کے میرے بچوں، ورنگل کے احباب اور اطراف کے علاقے کے لوگ، آپ اگر غربت کی لائن میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ سرکار افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ تم کو اپنے سے قریب کرے، اور سرکار یعقوب شاہ قادری رحمت اللہ علیہ تم کو اپنے سے قریب کرے، تو وہ آپ کو اپنے سے قریب کرنے سے پہچان کیا کہ قریب کریں گے تو تم بار بار ان کی بارگاہ میں جا کر ان کا فیض حاصل کرو گے۔ صرف عرس کو عرس یا اپنے مقاصد کے لیے، ڈوری باندھنے کے لیے، کاما بنانے کے لیے، شادیاں کروانے کے لیے، بچوں کے پیدا کروانے کے لیے، یا پھر نیاز کرنا ہو تو مردے کاٹنے کے لیے، بکرے تو اپنے اغراض کے لیے جائیے، کیونکہ غیر اللہ کے پاس نہیں جا رہے آپ، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ کیجئے نیازیں خوب، کیونکہ وہ ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حج کر لیا تو قبولیت کے لیے شرط رکھا کہ نہیں قربانی بھی دو۔ نیاز کیسا جائز ہوتی تھی؟ قربانی کا گوشت کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ نیاز کیا ہے؟ نیاز بھی تو نیاز بندی کا اظہار ہے۔ جائیے اولیاء کے پاس میں، اپنی دنیا کے سوالات کو رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ان کو کہ تمہاری دنیا بھی سواریں گے وہ، لیکن صرف دنیا کو لے کر دنیا کے لیے کبھی بھی گیا تو ڈوریاں بننے کو یا نیاز کرنے کو یا گوگا کاٹنے کو یا وہ مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا وہ ہو جانا یہ ہو جانا، تو اولیاء کے پاس میں تو اولیاء بولیں گے میرا ناگدہ ہے آیا صدا لگا رہا ہے، ڈال دو بھی پکاؤ اس کو یہاں سے، دل نہیں لگائیں گے ان کے نظاموں کے لیے، لیکن جن کو اپنا بنا لیں گے ان کو اپنی محبت عطا کریں گے، ایک انس ہوگا، ان اولیاء کا نام لیں گے تو لذت محسوس ہوگی اور اتنی قربت اور اتنی محبت کہ وہ ہے ورنگل کے اندر میں قاضی پیٹ کے اندر میں، لیکن محفل یہاں پر آپ لوگ سجائے ہیں، یہ قبولیت کی علامت ہے کہ انہوں نے آپ کو چنا ہے، لوگ وہاں جا رہے ہیں، ہم
دی جائے گی انشاءاللہ، آپ نے وہاں پر آپ کی حاضری دیں گے. لیکن آپ لوگوں کی یہ مجلس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار حضرت عبانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس صدی کے اندر میں اپنا بنانے کا ثبوت دیا. اور یہ بات میں کہوں، شہزادے جو ہے مولانا غلام افضل دیوانی رحمۃ اللہ علیہ کو موجودہ خسرو بادشاہ، ان کا نام مولانا سید غلام افضل دیوانی ہے، انہوں نے گزشتہ سال آپ کی مجلس کے بعد اپنے لوگوں کے اندر بیٹھ کر یہ بات کہی کہ اصل نظام تو یہ ہے، یہ ہونا چاہیے، ہم یہ سب کچھ یہاں پر کرتے ہیں، کرنا چاہیے، وہ خدمتیں ہیں، اور پھر وہ اس کے بغیر تو روشنی دنیا میں نہیں پھیلے گی. کیوں کہ جس وقت میں ان بزرگوں کا عرس ہوتا ہے اس وقت میں ان کی طرف سے عطا اور نوازشوں کے دروازے اہل کو دیکھ کر نہیں بلکہ جو ہیلے میں بھی آ گیا اس کو بھی وہ نواز دیتے ہیں. خسرو بادشاہ نے یہ بات کہی اپنے لوگوں کے اندر میں کہ نظام تو سر یہ ہے کہ دیہاتوں میں ان اولیاء کی یادوں کو، جو کہ اولیاء کو یاد کریں گے تو اولیاء کی محبت پیدا ہوگی، اور اولیاء کی محبت کے دل کا نور ہے، یہ قبولیت کی دلیل ہے. ورنہ ہم اگر سال میں سال اپنے کاموں کو لانے کا معمول رکھے تو بیٹا تو واپس ہی نہیں، پوتے کو تو لے جائے گا ہی نہیں اور کچھ تو بتائے گا نہیں. نتیجہ ہوتے 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 پھر وہ دو ٹانگ والے تو ٹوٹ کر ایسے لوگوں کو جو اولیاء سے جڑتے ہیں یا پیری مرغی کے نظام سے واقف ہے، ان لوگوں کو تو ان کی دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ نظاموں سے ان کو ہٹا دے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اب بڑی آسانی کے ساتھ میں واپس شہر بنائیں گے، اور آپ نے اپنا کام تو پورا نہیں کیا. آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں کو اولیاء کی ضرورتوں سے جوڑنے کی فکر نہیں کی، ان کے نظاموں سے جوڑنے کی فکر نہیں کی. تو جس کھیت کے اندر میں آپ محنت کر کے فصل اگانا بند کر دیں تو وہاں پر جھاڑی اور جھنکار اور گھاس کا بیج ڈالنا نہیں پڑتا، بلکہ جو کھیت کو کھیت باقی رکھنے کی محنت ہے اس محنت کو چھوڑ دو تو خود کو جھاڑی جنگل بن جاتی ہے، نہیں بن جاتا. کھیت کی محنت چھوڑو، ایک 2-3 سال کے بعد میں آپ جاگیردار ہے، اس کھیت کے مالک ہے، لیکن آپ کو 2-3 سال اس کو ایسے چھوڑ دو، 4 سال میں مالک ہوں یہ کھیت کا، جا کے رکھو تو کھچ چھوڑ کے کاٹا چھوڑتا. تمہارا بچہ کہتا کہ یہ شرک ہو جاتا، کاٹے چھوڑے کے نہیں چھوڑے، یہ بدعت ہے کہ یہ نہیں جانا. اللہ سے مانگو، ان کو کیوں پوچھ رہے، کھچ کھچ کاٹے چھوڑے. ان لوگوں نے محنتیں کر کے تم کو یہ نظام عطا کیا، عقیدتوں اور عصمتوں کا، محبتوں کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، لیکن ذمہ داری ہماری پوری نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نسلیں ان نظاموں سے دور ہو جائے گی اور کھچا کھچ کاٹے چھڑوانا شروع کریں گے. اور اس کے بعد میں آنے والا جنریشن تو سیدھا بیان کر دے گا کہ نہیں، اولیاء کے پاس میں جانے والے مشرک ہو جاتے، کافر ہو جاتے. ارے بابا انہوں نے تو تیرے باپ دادا وہ کلمہ پڑھا ہے، تو اتنا بڑا لفظ اور خدا بن گیا کہ اب ان کو کچھ نہ کچھ کہہ دے رہا. ایمان تو ان سے لیا اور ان پر نعوذ باللہ کا فتوا، کتنی نمک حرامی ہے، اور تمہاری نسلیں اس کا شکار بن جائے گی. اور شکار بنانے کے لیے بہت حسین روپ ڈال کر آئیں گے. چلو چھوڑو، دین سکھانے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے. وہ دین اور وہ نمازی جو منہ پر مار دیا جائے، جو دین اور جو نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر پھینک دی جائے، ویسی نمازوں کو پڑھنے سے پڑھ کر مجرم ہو جائیں گے. اس لیے یہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ آپ اولیاؤں کے علاقوں کے اندر رہتے ہیں، اپنی جگہ بے فکر نہیں ہونا، بلکہ اپنے نسلوں کی انتظام کے لیے اور اپنے علاقوں کے اندر اس بات کی سوچ و فکر کو لے کر چلو کہ ہم اور آپ اور اولیاء کی محبتیں تمہارے ہمارے دل میں ہیں. یہ محبتیں سارے انسانوں میں کیسے تقسیم ہو، کیسے تقسیم ہوگی، تقسیم کرنے کے لیے گزارش ہیں. خسرو بادشاہ نے علی الاعلان یہ بات کی کہ بہت خوش ہے
کہ دیہاتوں کے اندر اس طرح کی مجلسیں خواہ کی نسبتوں کے ساتھ میں چل رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے اصل نظام۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جو ان کی آل ہے، اور کس کے لیے؟ ہماری تمہاری نسلوں کی حفاظت کے لیے۔ سمجھداری، اس لیے اپنی نسلوں کے لیے صحیح نظاموں کو دینے کے خاطر ہم کو اور آپ کو بھی فکر مند ہونا ضروری ہے۔ یہ صرف شادی خانے کی ایک مجلس یا خانقاہ میں ہونے والی ایک مجلس یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ مجلسیں ہمارے گھروں میں بھی ہونی چاہیے، گلی گلی میں ہونی چاہیے، دیہات دیہات میں ہونی چاہیے، قریے قریے کے اندر میں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں کہ یہ نظام خدا ہے۔ اولیاء کو علاقے علاقے، دیہات دیہات، پہاڑ پہاڑ، جنگل جنگل، دیہات دیہات بھیجا۔ اب اندازہ کیجیے کہ سرکار حضرت عوام کے زمانے میں اس علاقے کا برنگل کا کیا حال تھا۔ جاگیردار تھے وہ، لیکن نظام کے لیے ان کو منتخب کیا تو حضور پیارے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ نے نظام کو دینے کے لیے ان کو تیار کرنے کے لیے کہا کہ کدھر کدھر جاگیردار ہے، کھیتی ہے، نوکر و چاکر ہے، اور وہاں کے قاضی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن کیا ہوا کہ دل کے رخ کو بدل دیا۔ یہ اولیاء کی طرف سے بدلا جاتا ہے۔ تمہاری اولادیں اگر میری مریدی کی طرف میں، اولیاء کی محبتوں کی طرف میں، خانقاہوں کے ساتھ میں جڑ رہی ہے، تو باپ اور تایا اور دادا 2 رکعت صلاۃ الشکرانے پڑھ کر خدا کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ ایسے بے عقیدہ زمانے کے اندر میرا احسان ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو اور تو نے میرے پوتے کو یہ 15ویں صدی کے اندر میں یہ دولت عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، شکر کرنے والا تو اللہ کو پسند ہے، اور جو طنز کرنے والا ہوگا کہ ارے تو کام دھندہ نہیں ہے، اٹھا کے وہ سرور نوسا کے ساتھ میں جا رہا، وہ دیہات کو جا رہا، یہاں پر کر دے رہا، وہ مجلسوں میں، وہی خانقاہ میں، روزانہ خانقاہ کو جانا، یہ کیا ہے؟ تو یہ شکر کرنے والا ہے، یہ نقل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہونے کے ناراض ہونے کے، اس لیے سرکار افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کرنے کے لیے جن کے رخ کو پلٹا دیا، کہا کہ نہیں تو اس کام کے لیے نہیں ہو، قاضی القضات بھی ہو، جاگیردار بھی ہو، سید و سعادات بھی ہیں، اور اس میں ان کی عظمتوں کا عالم یہ کہ حضرت کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی آل ہے، نسب سے ان کا تعلق ہے، ان کی آل ہے، بغداد میں جو سلسلے رفاعیہ کے امام ہیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ کے راست جو خلیفہ تھے ان کی آل میں ہے وہ۔ تو غوث اعظم نے کہا کہ نہیں، ورنگل کے ورنگل کے علاقے کے اطراف میں غوث اعظم کے حکم پر کہا کہ ہم کو ان سے کام لینا ہے، کہا کہ کن کو منتخب کرنا ہے؟ تو نظر پڑی اپنے ہی اہل پر، اپنے ہی آل پر، سرکار افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر دل اچاٹ ہو گیا۔ کوٹھی بنی ہوئی تھی ان کی، جاگیردار تھے، وہ قاضی تھے اور بڑے منصب والے تھے اور ظاہری مصروفیتوں والے تھے، لیکن دل کا رخ پلٹا، کہا کہ سب کچھ باز اٹھا۔ 28 سال کی عمر کے اندر میں ایسے غائب ہوئے کہ لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن پتہ نہیں چلا۔ گورا پتہ کو سے علاقے کے پہاڑ، گورا پتہ اس سے آگے کے علاقے، ہاں پٹی بندی، ان جنگلوں کی طرف میں نکل گئے۔ یہ کیا چیز ہے کہ جن کو منتخب کیا جاتا ہے ان کا روح بدل جاتا ہے، اب ان کا دل دنیا میں نہیں لگتا۔ اچھا بابا، علم حاصل کرنا، عالم بننا تو مدرسے کو جانا نہیں، ڈاکٹر انجینئر بننا ہے تو کالجوں کو جانا نہ، علم دین بھی حاصل کرنا ہے تو علماء کی صحبت میں تقریرات بیانات سننے کے لیے جماعتوں میں جانا نہ۔ پھر یہ اولیاء جنگلوں میں کیوں جاتے ہیں؟ مخلوق سے دل نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنگلوں میں بلا دیتا ہے، اپنے قرب کی دولتیں عطا کرنے کے لیے ان کو بلا لیتا ہے۔ نکل گئے اور نکل کر ایسے بے نام و نشان جنگلوں کے اندر رہے۔
ایک مقام کو مقیم کیا، پہاڑ کے اوپر مشہور مقام ہے نا، وہاں پر آپ نے چلا کشی کی. کتنے سال کی؟ 12 سال کی. کتنے سال کی؟ اس لیے سارا مجموعہ 12 کا لفظ استعمال کیا. تو آنے والا میلاد کا مہینہ ہے. آپ کے اس وقت میں اس سال کے اندر میں 12ویں عید میلاد النبی انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ عادل آباد کی خانقاہ میں جا کر منائیں گے. سمجھ گئے؟ ہو سکتا ہے کہ سرکار نواز دے، مدینے والوں سے کہہ دے کہ لفظ 12 پر میرے علاقے کے لوگ تیار ہو کر عادل آباد کی خانقاہ کو گئے تھے، تو اگر سفارش کر دے، ریفرنس کہہ دے تو پھر جو یہاں کے مالک میرے آقا کو اس کو نواز بھی سکتے ہیں، ہے نا. تو آنے والے میلاد کے مہینے کے اندر میں روزانہ محفل آپ کے خانقاہ کے اندر چلے گی. 11 تاریخ کو عید میلاد منانے کے لیے یہاں سے قافلے، ابھی سے نظام طے کرو. جتنے وابستگان ہیں، ہر مرد و عورت، ان کے لیے تو ضرور عزم ہے، لیکن جو یہاں کے مالک میرے آقا کے چاہنے والے ہیں، ان کی نسبتوں پر سفر، ارے کہاں جا رہے ہو؟ عادل آباد کو جا رہے ہو، کیا کرنے کے لیے؟ کیا بچی کی شادی کے کپڑے خریدنے کے لیے، یا رشتہ توڑنے کے لیے، یا کچھ دعوت میں؟ نہیں، بلکہ میلاد منانے کے لیے جا رہے ہیں. میلاد منانے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر نہیں ہوتی، یہاں پر ہوتی ہے، لیکن وہاں کی میلاد اپنے علاقوں کے اندر میلاد کا منانا الگ ہے. لیکن وہاں پر تو 10 علاقے کے لوگ صرف میلاد کی نسبت پر آئیں گے، تو میرے مصطفیٰ کی نظر وہاں پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے آپ سبھی حضرات سے اس بات کی درخواست ہے کہ 11 ربیع الاول کے دن عصر سے پہلے مشورہ کر لینا اپنے ذمہ داروں سے. ابھی سے گاڑیاں طے کرو یا ٹرین کا نظام طے کرو، جیسے بھی سہولت ہو. کوئی مرد و عورت بھی ایسی نہ بچے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ حضرات اس سال کی عید میلاد عادل آباد کو آ کر منائیں گے. تو وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. بچیوں کو ملاؤ، بوڑھوں کو ملاؤ، بچوں کو ملاؤ، جو کہ نمازی شرعاؤں کے لیے ایک نظام ہوتا ہے. حج کو کیوں جاتے ہیں؟ سارے حجوں کے قبول سخت نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ چند رہتے ہیں کہ جن کے حج کو اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ قبول کرے، تو اس کی برکت میں سب کا حج قبول ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں فاتحہ دے دیں میلاد کا، اپنے گھر میں نشان چلا دیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اجتماعی نظام جہاں پر ہے، وہاں پر جانے کے بعد تو آپ کی عید میلاد قبول ہونا ہی ہونا ہے، اور میلاد کا تحفہ ملنا ہی ملنا ہے، اور میلاد کی نگاہ مصطفیٰ ملنا ہی ملنا ہے. اس عقیدے اور یقین کے ساتھ میں سارے ہی حضرات اس بات کا عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 11 ربیع الاول کو عید میلاد منانے کے لیے آپ سارے حضرات عادل آباد کو تشریف لائیں گے. اب آپ لوگ بولیں گے انہوں کیا جی سالوں کے بعد میں ایک مرتبہ آتا اور سب کچھ کام پہ ڈیوٹی پہ لگا نہیں. خیر آپ بٹھے گی، آ جائیے، ٹھیک ہے بیٹا. سارے لوگ ابھی سے تیاری کرو، نظام بناؤ، اور عید میلاد کے لیے عادل آباد کو تشریف لائیے. اور آتے ہوئے اپنے ساتھ بھی جن کو تم اپنا سمجھتے ہو، جن کی تمہارے دل میں محبت ہے، ان کو بھی ساتھ لائیے. اور سارے انسانوں کو، کیونکہ میرے آقا کی امت ہے، میرے آقا نے اسی انسانیت کے خاطر طائف والوں کے پتھروں کو کھایا. ذرا سوچئے کہ میرے مصطفیٰ طائف میں ان سرداروں کے پتھروں کی بارش کو برداشت کیا. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کہ ہر انسان یہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و فضل کا مستحق بن جائے. اس مقصد کے خاطر میرے آقا نے عام انسانوں کی اپنی ذات و تکلیف کو برداشت کیا، اور ہم آگے کہ مسلمان سنی اپنے لوگ اپنے نہیں، بلکہ اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے ہمارے دلوں میں محبتوں کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور جس درجے میں ہو سکتا ہے ان کو اس روح پر ڈالنے کے لیے محفلوں میں ان کو بلاؤ، خانقاہوں کی مجلسوں میں انہیں بلاؤ،
اور پھر ہو سکے تو ان برادران وطن کو عادل آباد کی میلاد کی محفل میں بھی لے کر آؤ. ٹھیک ہے. اب یہ چیز، یہ جو سعادت یہ اولیاء اکرام نے تم کو رحمت عطا فرمائی، یہ محفل یہ شادی خانہ ہے کہ کسی کی شادی ہے. کل کرسی پہ مجھے بٹھانے کا مطلب یہ محمد دلے کی کرسی پہ میرے کو بڑے بول کے بٹھا دیں. ٹھیک ہے. دیکھو یہ بھی بوڑھا ہاتھ پہ کے بٹھا ہوا ہے. ارے اتار دو نا بابا، بھابھی دیکھیں گی تو خاموخواہ کی ٹینشن، خاموخواہ کی ٹینشن ہوگا نا. کیوں جہاں عقیدہ کمزور ہوتا ہے بڑے وسطوں سے شیطان برا کام کرتا ہے. ایسے کام تک کو کرو تو چھپا لیے کیوں مال میں نہیں تو وہ بھولا پنا کے کام دوسرے کو کروا دیتی کہ اور بیچارے سبق بھی جانا اپنے شوہروں کی خدمت کرنا. شوہر کون ہوتا ہے؟ شوہر بولنے والے بزرگوں نے انہوں نے کہا کہ مجازی خدا ہوتا ہے. کوئی کتنے اچھے بلیے جیسے اعمال کر لے کوئی عورت، لیکن اس سے اس کا اگر شوہر ناراض ہے تو اس کی نہ نفی عبادت قبول ہوگی نہ فرض عبادت قبول ہوگی. اس لیے اپنے شوہروں کی قدر کرو. تمہارے لیے اللہ کی رضا، اس کے محبوب کی رضا، اولیاء کی رضا، اپنے شوہروں کی خوشی میں اور ان کی رضا میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس لیے میری بچیاں اپنے شوہروں کو پریشان مت کرو، بلکہ ان کی رضا پر تم راضی رہو. چاہے ان کی سوکھی روٹی کیوں نہ کھلائے، لیکن عزت کے ساتھ ان کو گھر کا چھت تو دے رہے ہیں اور دنوں رات محنت کر کے تمہارے لیے انتظام تو کر رہے ہیں. جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اس لیے میری بچی اچھی طرح سے سن لے کہ جو ہم سے مرید ہے اور مریدہ ہے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ تم بڑے بڑے راتب تہجد کی نمازیں پڑھ لو، نفلیں پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، لیکن تمہارا شوہر اگر تم سے ناراض ہے، شوہر اگر ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہوگا، اولیاء بھی ناراض ہو جائیں گے. اور شوہروں کو بھی پوری مردانگی عورتوں پر مت نکالو دارنگی. اگر اتنا شوق ہے نا تو سالے کو بلا کے اس کو ستاؤ، پتہ چلتا پھر. اور ذرا موٹے تازے کو ارے وہ رضوان کو دل کو لگی بات، ارے پھوکتے ہوئے کیا آئے گی. عورت ہے، صنف نازک ہے، 70 غلطیاں بھی ہوگا، معاف کرو اس کی، معاف کرو. عورتوں کے لیے یہ تربیت ہے، آدمیوں کے لیے یہ تربیت ہے. اس لیے کہ تم اگر آپس میں دوسرے کی قدر کے ساتھ میں چلو تو تمہارا گھر چمن بنے گا، چمن. اگر شوہر کے دل میں عورتوں کی ناقدری ہو اور عورتوں کے دل میں اپنے گھر کے مرد حضرات کی ناقدری ہو تو پھر گھر جہنم بن جائے گا. اولاد اس آگ کے اندر میں جلے گی. اور پھر انتظار کرنا کہ جو عورتیں اپنے مرد کی قدر نہ کریں اور ان کا ادب و احترام نہ کریں، ان کی زندگی میں اس کی لعنت، اس کے عذاب میں ترسے کی، ترسائے کی اولادیں. بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جس کا عذاب دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ان میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرے عورتوں کے اپنے شوہروں کی ناقدری. یہ نہیں سوچ لینا کہ جو شوہر ہے تم کو تمہارے سر پر پھولو ڈال کر جواری کی روٹی کھلانا ہوگا، لیکن سوچ اگر غلط ہو جائے، شیطان سوار ہو جائے کہ مجھے تو ان کے ساتھ سکون ملا ہی نہیں، اس کے وجہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا اور لاکھوں روپے کما رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بلکہ ماں کو اپنے بیگم کی ریا کے دھکے مار کر نکالتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے سنا کہ کروڑ پتی بیٹا تو ایسے ہی حالات پیدا ہوئے تو کیا کیا کہ رات میں 11:30-12 بجے کہا کہ تیری ہمارے گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں، ہم تو اپنا گھر بنا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، نکل یہاں سے. وہ ماں چیخیں مارتے ہوئے روتے ہوئے وہاں پر اپنی دم کو توڑ دیا، جان کو دے دیا. وہاں پر کیا گزرتی؟ یہ انجام کیوں ہوا کہ جو تیرے سر کا تاج تھا اس کی قدر نہیں کی تو خدا نے عذاب کے درجے میں تو جس کو اپنے سر کا تاج بنائی تھی وہ اولاد جب پیر کی جھوٹی بنا دے گا وہی بچہ.
اس لیے اپنے شوہروں کی قدر کرو. اور پھر آدمیوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہاری شریک حیات ہے، اس کی 70 غلطیاں بھی ہو تو اس کو معاف کرو. سنب نازک ہے وہ، پھسلا کر کام لے کر چلنا ہوگا ہے کہ نہیں؟ ورنہ روزانہ گھر میں جھگڑے. ارے کس کا گھر ہے وہ؟ کس کا گھر ہے وہ؟ شیطانوں کا. باہر کی ساری بلاؤں کو آدمی برداشت کرے گا، لیکن گھر کی بلا کو وہاں تو جان پہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں وہ نہیں پڑتا نام جاتی، وہ ٹینشن تو نہیں. ٹینشن ختم کرو. اس لیے نیت و ارادہ کرو میرے بچوں کہ اپنے گھروں کو بھی ہم گھر کے ماحول کو جنت بنانے کی کوشش کریں گے. اگر تم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ شوہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، بیوی کو ماتحت بنایا ہے، اب تھوڑا سا اتنا اگر تم سمجھ لے تو تمہارے لیے تمہارا شوہر سر کا تاج، اور تمہارا شوہر تمہارے لیے تمہاری مصیبت اور پریشانیوں میں تمہارا سہارا، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ، اور پھر قبر کے اندر میں اور میدان محشر کے اندر میں جنت کے سرٹیفکیٹ کے ملنے کا ذریعہ کون؟ اس لیے عورتیں یہ ادب کو سیکھنا اگر چاہتی ہو تو طریقہ اور ادب یہ ہے، اور یہ چیز اچھی ہے جو دوسرے برادران وطن کے اندر میں ہے. ان کی عورتیں صبح اٹھتی ہے تو اپنے کام پر جانے سے پہلے اپنے شوہر کے پیر کو چھیتی ہے کہ تو ہمارا سر کا تاج ہے. وہ یہ نہیں کہتا، لیکن ادب کو سیکھو اپنے شوہروں کے کہ دن بھر تو وہ تکلیف اور مصیبتوں کو تمہارے خاطر محنت کر کے اور دھوپ کے اندر میں، جبکہ گدھے اور گھوڑے کی چھاؤں کو تلاش کر رہے ہیں، وہ محنتوں میں لگا ہوا ہے. جو کچھ محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے، اس کی کمائی میں صرف وہ اپنا پیٹ پالتا ہے نہیں، بلکہ محنت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ تم کو راحت دینا چاہتا ہے، تم کو سکون دینا چاہتا ہے، تمہاری اولاد کو خوشیاں دینا چاہتے ہو. اتنے بڑے ظالم کیسے بن جائے عورتیں کہ اس شوہر کو برداشت نہ کرے اور جو شوہر کے ساتھ میں بے ادبی اور گستاخی کرے، چاہے ولیوں جیسے اعمال ہو، لیکن مرتے ہی وہ جہنم میں داخل ہوگی. کوئی عمل اس پہ کام نہیں آئے گا، نہ نفل نہ فرض. اس لیے میری بچیوں، میرے مریدان، اچھی طرح سے چاہے خاندان، چاہے بھائی برادری اور چاہے مائکہ، ناراض ہو کوئی بات نہیں، منا لینا، ادب کے ساتھ اپنا کے ساتھ رہو، لیکن شوہر کو کبھی ناراض نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارا دین بھی ہے، تمہاری دنیا بھی ہے. اگر بجائے شوہر کے حق کو ادا کرنے کے اگر نوجوان بچوں کے اوپر نظر آ گئی یا دوسروں کے اوپر نظر آ گئی اور اپنی پراپرٹی کے اوپر کہ میں تو جاگیردار کی بیٹی ہوں، میں تو 10 لاکھ ہنڈی لے کر آئی ہوں، کیا ہوگا؟ تیری ہنڈی میں تیری منڈی اٹک جائے گی، انجام بہت برا ہو جائے گا. اس لیے میری بچیوں سے میں درخواست کرتا ہوں یہ بات میری بچیوں تک پہنچا بھی دو کہ یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ بچیاں اپنے شوہروں کی نافرمانی کریں، اور یہ اللہ رسول کا نظام ہے. یہ سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے خدا کی قسم آپ کے قدموں کی خیرات ہمارے جسم کے لیے برکت ہوگی. آپ کا سرما ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس وقت آپ دنیا سے پردہ ہونے کے قریب ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پاس میں کھڑے تھے. سنو میرے بچیوں، تم اہل طریقت ہو، تم ہمارے مرید ہو، تم خانقاہ والے ہو اور تم خانقاہوں کی مجلسوں میں آتے ہو. قیامت کے میدان میں خدا کہے گا کہ جانے انجانے برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کو دیکھ کر، دنیا کی باتوں میں آ کر، یا اپنی حماقت کے اندر یا اولادوں کے اوپر نشے میں آ کر وہی اولاد ٹھوکریں مارے گی. اس وقت تم کو پھر کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا. بعض اعمال جس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے وہ اپنے شوہروں کی ناقدری بھی ہے. سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے پردہ ہونے والی ہے. امام حسن اور حسین صاحب کھڑے تھے، مولا علی غم کا بوجھ ہے اور یہ فکر ہے کہ شہزادی مصطفیٰ آ کر لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ شہزادی اب جب جانے کا. سید کائنات نے بلا کر کہا
یہ فرمایا وصیت آپ کی بات ارشاد فرمائی کہ میرا پتران نے مجھے اطلاع دی تھی کہ سب سے پہلے میں ہی آ کر ملوں گی، اور میں چند لمحوں کے اندر میں سحر تو آپ لوگوں کے ساتھ میں کی ہوں، لیکن افطار مدینے والوں کے ساتھ میں ابا جان کے ساتھ میں کروں گی۔ یہ ظہر کے بعد کا وقت ہے، کچھ نصیحتیں فرمائی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سامنے لایا اور کہا کہ نماز رسول ہے حضرت زینب السلام اللہ علیہ کو سامنے لایا، یہ میرے لبتے جگر ہے، میری آل ہے، ان کی خوشی میرے مصطفیٰ کی خوشی ہے اور میری خوشی ہے۔ اے مولا علی، میرے بعد میں نکاح تو تم کر لینا، لیکن میرے ان بچوں کا خیال رکھنا کہ کبھی ان کی پریشانی پر شکر نہیں آنا چاہیے اور کبھی ان کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی جو در خیبر کو اٹھا کر پھینک دے اور قیامت تک کے کائنات کو نظام کو چلانے کا جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا کی، وہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اے شہزادی مجھے معاف کر دینا کہ تمہارے معاملات کے اندر میں کچھ میرے طرف سے کمی کی ہو، زیادتی کی ہو۔ سید کائنات کہہ رہی کہ علی یہ بات مت کہیے، یہ بات تو میں کہتی ہوں کہ آپ میرے سر کے تاج تھے۔ کون کہہ رہی ہے؟ سید کائنات۔ ارے جو سر کا تاج جن کو بنایا گیا، اگر تم پیروں کے اندر میں پہننے کی کوشش کرو گے تو تمہارے گھر کے پڑوسیوں سے تمہیں مار کھلایا جائے گا، خاندانوں سے تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امن حماقت کے اندر میں سر کی ٹوپی کو پیروں میں نعوذ باللہ علیہ وسلم اگر لگوں تو اس میں تو کتنے آ جائے گے میرے آنکھ پر، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عورتوں کے لیے سرکار ان کا شوہر ہے، اگر اپنے شوہروں کی حق تلفی کرو، ان کی بے عزتی کرو، بے عزتی کرو، اگر ان کے لیے تم دکھ کا صدمے کا سامان بنو تو یہ ایسا ہے کہ تمہارا ذکر، تمہاری عبادت، فرض و نفل تم ہوگے کچھ بھی، لیکن کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اس عورت کا، نہ فرض نہ نفل۔ اور اپنے شوہر کا اگر حق، اس کی تعظیم، اس کا ادب، جو اونچی آواز سے بیوی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرے، اس کی معاون بنے، اس کی مددگار بنے۔ یہ اچھی بیویوں کی پہچان ہے اور ان کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہزادی مجھ سے جو کچھ بھی ہوا تو مجھے معاف کر دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں علی مولا علی، اس لیے میرے بچوں، اے باوسرگان خانقاہ محمدیہ کے نصرتی، میرے بچیوں، اپنے گھروں کو گلشن بناؤ، اپنے گھروں کو، کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی آ جائے تو لوگوں کو حق سمجھ میں آئے، لوگوں کو دین سمجھ میں آئے، اور تمہارے گھر کو دیکھ کر اور تمہارے گھر کی رونقوں کو دیکھ کر وہ پھر تذکرے کرے اپنے خاندانوں کے اندر میں، جاؤ خانقاہ والوں کے گھروں کے اندر میں، ان کے بات کا لہجہ اور ان کے طریقے، ان کے اعتبار، مہمان نوازی، ان کی لوگوں سے محبت سے بات کرنا، اور ان کے اپنے گھروں کے اپنے سر کے تاجوں کی، ان کی خدمت اور ان کی فکر، نمونے کے لیے، سیکھنے کے لیے دوسری عورتیں تمہارے گھروں میں آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بچیاں ایسے اپنے گھروں کو بنائیں۔ ان کو میں نے اپنے گھروں کے اندر خانقاہ محمدی کا کمرہ بنانے کے لیے کس لیے دیا؟ بنا کر اس کو روٹی دھولی دینے کے لیے، پردہ چڑھا دینے، گرد و غبار کے لیے، یہ چیزیں وہاں پر کرنے کی ہے۔ دنیا کو بتاؤ کہ دین عملی طور پر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میری بچیوں، 12 ربیع الاول کی آپ حضرات کی سارے ہی لوگ جو ہمارے خاص طور پہ جو مرید ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے، کہ بیٹا ٹھیک ہے نا؟ اور پھر سرکار افضل کے حوالے رحمۃ اللہ علیہ کی قریب کا آستانہ ہے، ان بزرگوں کے آستانوں سے فیض کو حاصل کرو اور ان کی قربتوں کو حاصل کرو، ان کی نگاہ کرم کو حاصل کرو، جن کو وہ قریب کرتے ہیں، بار بار ان کو بلانا پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہینوں میں ایک مرتبہ آپ اولیاء کے آستانوں پر، وہ بھی مجبوری آئی، غرض آئی، تو بولیں گے کہ بیٹا نادیدہ ہے، کہیں بھی نہیں چلا کام تو میرے پاس آ رہا منت کرنے میں۔ ان کی نظروں میں کیا ہوگا؟ نادیدہ قرار دیا جائے گا، ہوگا کہ اب پیر کے پاس سے صرف کاٹ کے پوتا بات کرتے، کبھی ملاقات نہیں اور کبھی ایسا ویسا نہیں۔
تو پھر وہ نظر سے گرتا کہ نہیں گرتا؟ ارے فون آیا وہاں بس کام کا کچھ نہیں، تو کام نکل گیا تو 2 مہینے بعد نہیں. تو پھر وہ اولیاء کا معاملہ نہیں، جن کو وہ اپنا بناتے ہیں اپنے پاس سے بار بار بلاتے ہیں. اس لیے اولیاء کے آثاروں پر بھی بار بار جایا کرو، اور اس کے ساتھ میں پھر وہ اپنا بنائیں گے، بہت قریب کریں گے تو وہ اپنا نظام کو پورا کریں گے. اور ان کا نظام کیا؟ ان کا نظام نئی جماعت بنانا نہیں ہے. اولیاء امت کو تفریقے میں نہیں ڈالتے، نئی جماعتیں نہیں بناتے، اور نئی جماعتیں بنانے والوں کو وہ اولیاء پسند بھی نہیں کرتے. اس لیے 900 برس سے خواجہ جی ہے، خواجہ جی نے اپنی کوئی جماعت بنائی نہیں بناتے. ہر انسان کے لیے اپنے دل کو پورا رکھا ہے، یہ اولیاء کا نظام ہے. اس لیے ہم نے تم کو اولیاء کے نظام سے جوڑا ہے. تو آپ حضرات بھی اولیاء کرام کے قریب ہو کر ان سے نظام کو لو. اور نظام دیا ہے سرکار افضل جوانی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات کو. اس خانقاہ والوں کے اوپر نظر کرم بھی ہے آپ کی کہ آپ ان کے نسبتوں کی محفل، یہ محفل ہوئی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنے دیہاتوں کے اندر میں، اپنے گھروں کے اندر میں سرکار افضل جوانی رحمۃ اللہ کے نسبت کی محفلیں کرو. کیا ہو رہا ہے آج؟ سرکار افضل جوانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے نسبت کی محفل ہے ہمارے گھروں میں. 2 کلو 1 کلو اپنے گھر میں پکاتے ہیں، 3-4 کلو پکا لو. بغیر کھانا دال چاہی پکا لو، زیادہ خرچ نہ کر سکتے ہو. جتنا خرچ ہوگا غنیمت ہے، کیونکہ جتنا خرچ کرو گے اس سے زیادہ وہ عطا کرنے کے دروازے کھولیں گے نا. کھولے گی کہ نہیں کھولے گی؟ تو پھر جب لینے کا نظام ہے، ان کا نظام تو صرف پیچھے بھی رکھنا نہیں چاہیے، لیکن مجبوری ہے کہ واقعی تو کوئی مرید بھی اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں سے اپنے گھروں کو محروم نہ رکھے. گھر میں محفل ہوگی تو پورے گھر کے اوپر ان کی نگاہ کرم ہوگی. جتنے آئیں گے ان پر بھی ہوگی، تمہاری نسلوں پر بھی ہوگی، اور پھر سال کے 12 مہینے تمہارے گھر کو اپنے فیضان کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے. یہ گھر وہ تھا کہ جس میں سرکار افضل جوانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل ہوئی. سرکار کی نظر سال بھر تم کو ملے گی. ملے گی کہ نہیں؟ پیر کی دعا بعد میں نمبر لگتا ہے رضوان میں. اب رہے ان کی نظر میں تمہارے گھر پر کراؤ مجلس. آپ بھلے 2-4 کلو صحیح بول دو کہ بھائی ٹھیک ہے 10-15 آدمی آ جاؤ. کیا ہے آج سرکار افضل جوانی رحمۃ اللہ کی نسبت کی محفل ہے. کوئی میرا وابستگار ان اولیاء کی نسبتوں کی محرومی نہ رہے، ان سے محروم نہ رہے. اپنے کو اپنی نسلوں کو نوازنے کا راستہ، ان کی نگاہوں کے لینے کا راستہ، ان کے نسبت کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کروانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آج اس محفل کے اندر سرکار نے کرم فرما کر اپنا نظام کو پکا کیا. یہ دلیل تو دلوا دی. اب اس کے لیے کہ اپنا انہوں نے اپنا بنایا، اس کا ثبوت دینے کے لیے جو کتنے بچوں کی خواہش ہوگی کہ حضرت تو یہاں پر آئے لیکن ہمارے بھی گھر کو آنا، لیکن حضرت کو تکلیف ہوتی بولے نہیں، وہ بھی ایک محبت کا رخ ہے، وہ بھی اس سے زیادہ قابل قبول ہے. لیکن ہر مرید کے گھر میں دل میں تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہوتی ہمارے بھی گھر کو آنا. لیکن اس سے اعلیٰ وہ ہے کہ جو تمنا تو ہے لیکن ہماری محبت میں ہمارا خیال کرے کہ میں پریشان نہیں کروں گا. تو اس سے اعلیٰ درجے میں وہ ہمارے پاس ہمارا بچہ، کیونکہ حضرت کھانے پینے کے لیے تو نہیں آتے، نذرانے تحفے ہدیے کے لیے تو نہیں آتے، محبت کے لیے آتے ہیں. جو بچہ دل سے محبت کرتا ہے حضرت چلو گھر کو یہ بھی نہیں کہتا، لیکن ہم اس کے دل کی محبت کو جانتے ہیں. کہہ رضوان بھی ابھی تو آگے لینے کے کیونکہ ہم خود بولے تھے وہ گھر نہیں بتاتے کیوں ہوتے. اب پوری پھرتی کے ساتھ میں آگے پوری تیاری کے ساتھ بول جانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا، اپنے گھروں کے اندر سرکار افضل جوانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی محفلیں کرو. سمجھ آئے؟ یہ ان کی نگاہ کرم تم کو، تمہاری نسلوں کو. تم ہم نہیں رہیں گے لیکن ان کی نظریں اور ان کی عطا تمہارے نئے نسلوں کو سرفراز و شاداب کرے گی. گھروں میں سکون آئے گا، راحت ہوگی، محبتیں پیدا ہوگی، الجھنیں ختم ہوگی. گھروں میں ذکر کی مجلسیں نہیں. ذکر سے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں بابا، تو ذکر کی مجلسوں کو گھر سے بند کر دیا تو فرشتے نہیں آ رہے تو کون آتے تھے؟ فرشتوں کے اپوزٹ پارٹی کا نام اور وہ شیطان کا پنجرا تو ہر ایک ہے، عورتوں کے ہاتھ میں بھی، مرد کے ہاتھ میں بھی،
اور پھر سب سے فارغ ہوا، نماز چھوڑ دیتا، مگر رات میں سیل دیکھنا چھوڑتا کیوں؟ اور کیا بس چھوٹا کیوں برائی بنا لیا اپنا مرید۔ اب جو میرے کہنے کے باوجود بھی سیلوں کو نہیں چھوڑتے راتوں میں، میں تو بول دیتا ہوں غوث اعظم کو، سرکار وہ میرا مرید کا ہے، وہ تو سیل کا مرید ہے، جانے آنی ہاں کتنا معصوم ہو گیا ہاں میں کیا کروں، سیل بنانا ہے تو رات میں تو سیل بناتا ہوں، یہ جوتے کھانے کے دھندے رکھو گا غوث راجہ کی طرف سے ہاں نہیں، بالکل نہیں، سیلوں سے بالکل پرہیز، وقت کے لیے ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ سیل بہت بری چیز کی ہے، یہ دجال کا ایک آلہ ہے جو حوثیوں نے جو تمہارے ہاتھوں میں تمہاری روحانیت کو برباد کرنے کے لیے تم 5 سال 10 سال مرید بن کر محنتوں کے بعد میں روحانیتوں کو حاصل کیا، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ میں آئی ٹچ کی کیا ہوتے اسکرین ٹچ کیوں ہو جاتا، انہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ خانقاہ والا تو جب سوچ لینا ذرا خانقاہ والا ہوں کیا میں، اور اس کو دیکھ کر کیا میں غریب نواز کو دیکھنے کے قابل ہوں، غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں، ارے پیر کے سامنے کھڑے ہو کر سیل نہیں دیکھ سکتا، اتنا اندھا کیوں بن گیا کہ وہ تو ذاتیں دیکھ رہی ہے اور تو آ کر مجھ کر بجلی کی دودھ کی طرح سے پی رہا ہے، اور پیتا رہا پچھتا کی نظر میں آ گیا ایک ہی پھکنی، اب پھکنی کے لیے بجلیاں بھی کمزور ہے، پھکنی کی ضرورت نہیں، خالی وہ چارجر دیتا نا چولہا سلگانے کا، کوئی پھینک کے مارے تو یوں ہو جاتی بجلی، اور پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں اپنے گھروں کے اندر ذکر کی مجلسوں کو پابندی کے ساتھ میں ماشاءاللہ یہ آپ کو نظام چلتا ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہوتا وہ اس بات کو طے کرے کہ ہمارے مرنے تک ہمارے گھر میں مہینے میں ایک مرتبہ ذکر کی مجلس ضرور ہوگی، تو بیٹا ٹھیک ہے انشاءاللہ کرتے رہو، ٹرین میں آ کر بیٹھ جاؤ، پھر نظارے دیکھتے چلے جاؤ، میلاد بھی آسان ہو جائے گی، گیارہویں بھی آسان ہو جائے گی، اور یا پھر نسبتوں کی محفلیں بھی آسان ہو جائے گی، اور لٹانا اور خرچ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، بچنا اور بچانے کی چکر ختم ہوگی، جب مل رہا تو خرچ کرنے میں کیا بات ہے؟ نل کا کنیکشن تھا، اس کا بل دینا پڑتا ہوگا تو ذرا سوچ کے دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، نہیں وہ بھدراوٹی کا کہنا کہ ہے نا پانی اتنا سفی بن گیا بیٹا لانے پورا بڑھ گیا، کیونکہ دینا پھرنا کچھ ہے نہیں۔ ارے بابا غوث خواجہ کے نظاموں کے ساتھ اتنا فیض حاصل کرو کہ تم بانٹنے والے تقسیم کرنے والے بنو۔ ارے یہ مجلس کر کہاں سے ہوگا کہ ذرا یہ مہینے میں ہفتے ذرا نہیں ہوتا، نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ لٹا دو، تو پھر فری کا کنیکشن ایسا دیں گے کہ تم خرچ کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ پانی ختم ہو رہا ہے کہ وہ گنگا کا وہ کس کا بھگرتی کا یادم ہے تو نسبت چشتیہ کارو نگاہ غوث اعظم کا، ارے ان کے دروں کو ان کی نسبتوں کو چھوڑ کر تم بھیکاری بن گئے ہیں، لکھپتی کروڑپتی بھی بن گئے، لیکن پھر بھی یوں دیکھتا انہیں کہاں سے 50 روپے آتے، اتنا بڑا بھیکاری ہے وہ، اس سے اچھا تو رستے پہ مانگنے والا ہے، مل گیا وہ تو دیکھتا ہو گیا اپنا پورا۔ انہیں کروڑپتی لاکھوں روپے اس کے پاس میں آگے، پھر بھی کئی 50 روپے کی امید ہے، 3 چکر منڈارا وہاں پر کیسا دی ادھر بولو نا میں بھی کر تو میں بھی آخری بھیکاری بنا دیتے نا، اور جو ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئے پھر وہ فری پائپ لائن سپلائی کر دیتے ہیں کہ پھر وہ خرچ بولو یہ مہینے میں کوئی فنش نہیں ہونی ہے، ہم کو موقع دو، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کراتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، بازاروں میں کرتے ہیں، دیہاتوں میں کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ان کو وہ کنیکشن مل گیا کہ وہ خرچ کرتے کرتے نہیں تھکتے، اور یہ بچاتے بچاتے آخری بھیکاری فون میں جب کہتے پیسے 25 لاکھ روپے تو ہوں گے بیلنس، مگر پھر بھی دیکھو نا کہ کاغذ ملی تو 50 لاکھ ہو جانا، کہ کم از کم وہ کام بن گیا تو 1 لاکھ کروڑ 2 کروڑ، پھر وہ کام دعا بھی اس کے واسطے، اولیاء کے پاس جانا بھی اس کے واسطے، پھر لالچی ایسا بن جاتا ہے، لالچ اس کے دل میں ایسا پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایسوں کو دیکھ کر تو وہ شکاریاں فوراً آ جاتے ہیں، وہ شکاریاں بھی ہوتے ہیں
तुम्हारा ये काम बन जाता ना हमारे रोटे, हाँ बिल्कुल, जरा परेशान है तुम, काम जो रुका हुआ है ना, कुछ भी नहीं 50,000 अरे इधर उधर से 50,000 डालो, ऑनलाइन काम होगा, उसका ऑनलाइन काम क्या करता हो, उसका स्विच बंद हो जाता है। अब गम के बैठ गया महाराज, अच्छे समझ के कोई ये करा वो काम, उससे लोग बोले मगर बोलते नहीं रहे, 2-4 को पाल के रखता हूँ मैं, समझ 2-4 को हिसाब देते रहता हूँ मैं, कस्टमर को लेकर आके जाओ, है कि नहीं? 10 रुपये बोलते ना 2-4 को किसना, हेलो सरवर साहब आप 5,000 तुम दे रखो, वसीम मियां तुम इधर आ, क्यों क्या करना फिर, कुछ भी नहीं, जो हो रहा जरा देख ले, जो बोलना अच्छे आदमी देने वाले और लेने वाले नहीं है, फिर कस्टमर को पकड़ के लेकर आओ, क्या फर्क पड़ता है बाबा, माइनस में अगर जा रहा तो उन्हें तो निकालने के चक्कर में, अब उसको बोलो क्या हो गया कि निस्बत हो जाए वो कहीं को नहीं, अरे उधर का हिस्स नहीं ना हो, इसलिए जिनको उन्होंने अपना बनाया, आपको अपनी जिंदगी का जायजा लो कि निस्बतों से जुड़ने से पहले अपन भी तो कहीं 11वीं में तो ढूंढ के वहां जाके खा के आ गए, वहां पर रोड्स में वहां पर वो हो रहा तो पहले जाके लेके खड़े होते थे। अब खाने की चक्कर है कि खिलाने की फिक्र है, रोग को बदला दिया कि नहीं, वो सबका जाने, अब तो खिलाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अब लोगों को ताजुब है, खानका वालों की खाना भी हो रहा, लंगर घरों पर भी हो रहा, जद्दे को खिलाओ, क्या तुम्हारा पीर पैसे ला के दे रहा है, पैसे मुझे सारा भूख बीमार हो गए, कहीं को बोलता मैं याद नहीं होते तो देता कोई पैसे नहीं, मगर वो कमीशन दिलवा देता, कभी खजाने खत्म नहीं होगा, और ऐसे खजाने का रास्ता मिल जाता जो नस्लों को काफी हो जाता है। तो ये भिखारियां मंगे तो झिड़कियां मारेंगे 2 बार देकर, और वो रास्ता ऐसा जो नस्लों का रास्ता, तो फिर खर्च करने का रास्ता अच्छा है कि बचने का रास्ता, और ये खर्च करने का, इसलिए हर औलिया के निस्बतों की नदियों को अपने घरों पर करवाओ, करेंगे अभी मुझे अच्छे बातें बोले मगर भूख भी तो बहुत जल्दी ना, ऐसी चीज आप पीछे आना बेटा, और ये तो बड़ा बेचारा मुझ हो गया दुआ लगा ठीक है ना। सरकार अफजल जवाली रहमतुल्लाह ने 12 साल खाना नहीं पीना नहीं, एक दरख्त के नीचे बैठ गए, मनमानी के वास्ते कुछ करे तो कुछ मिलते ना नहीं, यहाँ खाली कुछ करा नहीं बेटा मिल जाना बोलो, शैतान आके मिलता थे। 12 साल वहां बैठ गए, बैठने के बाद फिर गौसुल आजम किराने बिन सगीर रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, कहाँ बरंगल को आए, हर जगह भी गिरा दिया था और मालिक है तो शैतान कैसा था उसमें तो यकीन बेटा, हाँ शैतान आ सकता हो, तो दुश्मन को अल्लाह ये इख्तियार दिया तो दोस्ता नहीं आते, हर जगह आते वो, और अच्छों के पास आते, बुरों के पास नहीं आते, बुरों के पास बुरी चीजें आती, चीखने की, चिल्लाने की, पुकारने की, आंखें निकालने की, या फिर कुछ भी करके जेबों पे हाथ डालने की, कुछ भी देने की, वैसी चीजें आती वहां पर, वो उनको हाथ दिया आगे करते, वो हो गया कर दिया, अरे बाबा जी क्या है, हाँ तो निजाम गौसुल आजम के पास था, और ये सरकार अफजल जवाली रहमतुल्लाह के पास में, क्योंकि निकल के दो छोड़ के 12 साल में बैठ गए थे, बैठ गए नहीं या अल्लाह देख रहा है, और कोई खाना नहीं कोई पाना नहीं, बल्कि ऐसे बैठे साकित बैठे कि सांसें भी रुक गई, हत्ता के पीठ के तर में दिमक घबरानी थी, और ये पैर और ये आंखें पूरी जॉइंट हो गई। तेरे साले पाप में तो क्या हो, हमारा शिजरा तो वो है ना कि उनको देखो नजरों के सामने, अभी गंडे काली जरफली वालों को देखकर लालची बन जा रहे हैं, गंडे काली जरफली बन जाते हैं, एक वक्त तो आता है कि मुझे क्या करो उनके सब, अच्छा इन्हें भी तो शर्म के लिए बोलेगा, मतलब उनको दे दिया 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, अगर बेगम छोटी गिरती कहाँ है माटी में जाओ, किसको ले आके डाल रहा तू, क्या काम बना रहा तेरे, कहीं को काम खाए जो जिल्लत के रास्ते कुछ नहीं, अल्लाह रसूल का औलिया का निज़ाम है, बेताज के बादशाह को बनाएंगे, उस निज़ाम पर चलो, मखलूक के निज़ाम पर नहीं, रब के निज़ाम पर। 12 साल बैठे रहे तो अल्लाह तआला ने अपने महबूब को कहा कि मेरे महबूब आप पे हुकूमती बैठा है बरंगल के अंदर, कौन सी बस्ती वो
بٹو بلی جاؤ وہاں پر. تو مولا علی نے حکم دیا غوث اعظم کو کام جن سے کام کرا کے ان سے کرا دینا چاہیے. نہیں وہ انتخاب ادھر سے ہوتا ہے. تو غوث اعظم تشریف لائے. ڈاکٹر کہا حاجی سرکار السلام علیکم, ہاں آپ کے لیے آیا ہوں. تو احترام کر کھڑے نہ نہیں آ رہا. آئے ان کے دستے بطاقت پر لاکھوں سلام. غوث اعظم نے اپنے دستے مبارک سے سرکار افضل یمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ سے ہاتھوں میں سہارا دے کر کھڑا کیا. ہاتھ جھل گئی پوری, دیمک کو جھٹکا. اور اس نے کہا کہ یہ خطبہ سرمدی اور یہ دولت سرمدی کو تم کو دینے کے لیے آیا ہوں. پیران پیر نے بھیجا, پیران پیر کو بھیجا ہے مولا کائنات نے. ایسا نوازتے ہیں وہ اولیاء. ابھی اولیاء کے نواز لے جانے کی بات کرے تو اس کو عاملوں کا نظام مان لے, عاملوں کا نظام ہی نہیں معلوم. کوئی چکر میں ہو 60 کے 100 کی کاملوں کا نظام نہیں ہوتا. نوازنے کے بغداد والے بھی آ جاتے ہیں, مولا کائنات بھی نواز سکتے ہیں. نوازتے نہیں نواز. اس لیے میرے بچوں ان اولیاء کی سچی غلامی اور سچی محبت حاصل کرنے کے لیے ان اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں پر رکھو. تقاضے لے کر اپنے گھروں پر یہ 4-5 دن کے اندر میں 2-4 کلو کا لنگر صحیح, لیکن تم کو میرا جو حکم ہے اپنے گھروں میں بلکہ ہو سکے تو دوسرے محلوں کے اندر میں سرکار افضل یمانی رحمۃ اللہ کے نسبت سے تمہارے علاقے پر غوث اعظم کی وہ امانت ہے جو فیض کو تقسیم کر رہے ہیں اور قیامت تک تقسیم کرتے رہیں گے. کریں گے یہ کمالات ہیں ان کے. اگر ان کے اگر بیکار بن جائے تو بیکار کے والد صاحب آئیں گے نہیں آئیں جو جائے گا انہیں سی ایم کے پاس میرا سی ایم پی ایم تو میرا سرکار افضل یمانی سرکار ہے, میرا خواجہ جی ہے, میرا غوث اعظم ہے. اس سے نظر ہٹ جاتی ہے, ان سے نظر نہیں ہٹی, ان کی طرف نظر ہے تو نظروں پہ پردہ ہے. کیوں ان کے بندے کو بیکار کے والد صاحب کسی کو کھا کے میں نہیں لاتا ہوں. اس لیے میرے بچوں یہ راز ہے کہ آپ حضرات کے گھروں کے اندر سرکار افضل یمانی سلسلے کی اس بتوں کی محفلیں کر لو. اپنے گھروں میں اپنے نسلوں کے خود کی نگاہیں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ 5-7 دن کے اندر یہ محفلیں کر لو. اس کے بعد میلاد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور جشن میلاد عید میلاد کے لیے آپ لوگوں کو آج دعوت دیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, کریں گے. اور روزانہ مغرب کا عشاء خانقاہ کے اندر ہر غریب کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایک نظام ہوتا ہے. وہ نظام میں جو نہیں کوئی منزل طے کرنا ہے تو ٹرین دیکھ کے ٹرین میں بیٹھ جانا اور ٹرین کا بورڈ دیکھ کر پلیٹ فارم پر کھڑے رہا تو ٹرین چل جاتی ہے تو رک جاتا. اس لیے ایک نظام ہے روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک. ہر مرید اپنے علاقے کی خانقاہوں کے اندر وہ وقت کو اپنی خانقاہوں میں گزارے. جو بیٹا کرو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولتیں ہیں, دولت سرمدی اور دولت رفاعیہ, دولت قادریہ, دولت چشتیہ, ہائے 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 ہیر اور متی اور مونگے ہیں اور غلامی مولا کائنات اور پنجتن پاک. خدا کی قسم یہ سب سے بڑی بیکار کی بادشاہی ہے جن کو وہ مل گئے دنیا کو لا کر وہ ڈبوں میں ڈالیں گے اور پھر وہ مولا کائنات اور پنجتن پاک اگر وہاں کی بارگاہ کی قبولیت مل گئی تو پھر تو جہاں کے مالک میرے آقا کی نگاہ مل جائے گی تو پھر اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ تم جس کی شفاعت کرو وہ بھی مقبول بارگاہ خداوندی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ دولت بنا کر اس کے لیے مبارک ہو. آپ حضرات کی مجلس یہاں سے اٹھنے کے بعد میں نظر وغیرہ سے خالی ہو جانا اور پھر اپنے کام پر لگ جانا, اپنے گھروں میں لوگوں کے نسبتوں کی محفلیں کرنا, اس میں لوگوں کو جوڑنا. تو بیٹا کرو گے اللہ تعالیٰ کو فرمائے گی.